بولیں مہربانی جناب اسپیکر جی امیر مقام صاحب ویسے تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں اور میں نون کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں فلور پہ عمران خان کو مجرم بول کے آپ صرف ہمارا موڈ خراب کر لیتے ہیں. باقی آپ کے مجرم بولنے سے وہ مجرم تو نہیں بنتا ہے. اگر آپ اس ہاؤس کا دیکھیں 2 سالوں سے جو ہو رہا ہے، جو چوک پہ ڈی چوک پہ امیر مقام صاحب نے کہا کہ جی پشتونوں کا سر شرم سے جھکا دیا. میں آپ وفاقی وزیر ہیں اور پشتونوں کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اتنے بے خواہ ہیں تو جو پشتون اٹک میں گرفتار ہوئے اور پنڈی میں گرفتار ہوئے 26 نومبر کی رات کو، اب پنجاب کی ٹیمیں آج آئی ہیں ATC راولپنڈی میں پیش ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یہ پشتون ہمیں دو. وہ ہمیں 9 مئی لاہور میں ہم نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے. آیا جو 26 مئی کو ہمارے ساتھ ہوا پاکستان بننے کے بعد اور اسلام آباد پایتخت بننے کے بعد آج تک کسی پارٹی پہ اس طرح گولیاں برسائی گئی ہے؟ کیوں آپ نے ہمیں مارا؟ کیوں گولیاں چلائی؟ اور جو جانیں لی ہیں ان کا کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ کسی پارٹی پہ پہلے گولی چلی ہے اور جب ریاست یا حکومت آ کے کہے کہ جی گولی نہیں چلی ہے، آپ لاشوں سے انکار کر دیں، آپ اسپتالوں تک رسائی نہ دیں. اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے جناب اسپیکر. 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں جو پشتون لسانی اور نسلی بنیادوں پہ پشتونوں کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ روا رکھا گیا، وہاں پہ ریڈی بان جو شو پالش کرتے ہیں، جو میوہ فروش ہیں، جو لیبر ہیں، سب کو جناب علی انہوں نے ان کیسز میں ڈالا ہے. غریب لوگ جن کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے علی امین خان کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے 12 ضلع جو ہیں. میں ایک وضاحت کر دوں، کیا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کی صفوں میں ہیں جو اتنے ہزاروں گن گرج میں گولیاں برس رہی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ کھڑا ہے؟ 3 گاڑیاں بلٹ پروف کنڈم ہوئی 11 دفعہ، 3 مرگلا روڈ پہ، پھر ایک زو کے پاس اور ڈی چوک پہ ان پہ پیئرسنگ گولیاں جو ہیں چلائی گئی. اور یہ آپ کے تمام ادارے بشمول رینجرز ان کا پیچھا کرتے گئے، لیکن اس مرد نر نے جو ہے خان کی اہلیہ کو جو ہے بحفاظت مانسیرا اور مانسیرا سے پھر پشاور لے گیا. جناب اسپیکر، جو چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے تقریباً سارے جو MNAs بیٹے ہیں اپوزیشن کے بینچز پہ، وہ سب اب دہشت گردی کے، میں خود 15 FIRوں میں ملزم جو ہیں قرار دیا گیا ہوں. مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے قتل کیے، میں نے شورش بپا کی، میں نے اس کانسپیریسی ہیج کی، بغاوت کی کوشش کی اور قتل عام کیا. مارا بھی ہمیں، زخمی بھی ہمیں کیا. 260 سے زیادہ گاڑیاں گمشدہ ہیں، املاک ہماری لوٹی گئی اور پھر ہم اپنے ہی قتال پہ ملزم بھی ٹھہرے. اگر اور اس کے بعد یہاں پہ بات نہیں ہے، ایک قانون پاس ہوا، میں سمجھ رہا ہوں جناب کا اشارہ، میں امیر مقام صاحب کی طرح ڈیٹر نہیں بنوں گا کہ بیٹھوں گا نہیں. میں یہاں پہ قانون بنا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جب سے 26 نومبر ہوا ہے پولیس اور ادارے جو ہیں وہ ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں. تمام MNAs جو ہیں وہ ہائی کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. آخر یہ دہشت گردی ہے. اور ابھی میں آپ سے استدعا کرتا ہوں جو ٹریجری بینچز پہ دوست بیٹھے ہیں، کیا چھوڑا ہے؟ مینڈیٹ اٹھا لیا، مارا پیٹا، گھروں میں گھسے. یہ ایک وقت ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اپنا راستہ مسدود نہیں کر رہے. جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی، مجال ہے کہ پیپل وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی باپ کی کبھی بیٹے کی. جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ شکریہ، جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ بوگس کیس بنائے گئے ہیں، میری استدعا یہ ہے کہ کمیٹی کو سپرد کریں، ایگزامن کر لیں. اس پورے اسلام آباد وقوعے کی ایک FIR بنتی ہے، انہوں نے 15 FIR کر دیے. اتنا ہی بیوز آف دی پروسیس آف لا نہیں ہوتا ہے. ان پارلیمنٹیرین کی عزت اس ایوان کی عزت ہے. استدعا ہے کہ جو منسٹر لا ہیں اگر وہ موجود ہوتے تو
بہتر جواب دے دیتے، لیکن اگر آپ ایک کمیٹی کو حوالے کر دیں، ایگزامن کر لیں، جینوئن کوئی ریلیف نہیں چاہیے، لیکن اگر فیک ہے تو پھر اس ایوان جناب کا فرض ہے پیٹرن ایز اے کسٹوڈین کہ ان پارلیمنٹیرینز کو جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فالس پروسیکیوشن سے ان کو بچائے. تھینک یو سو مچ. شکریہ. تحریک انصاف احتجاجی تحریک چلا رہی ہے، اللہ کرے ہو جائے، لیکن مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک؟ دیکھیں ابھی ڈپینڈ کرتا ہے، اگر کوئی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں ملک کے لیے خوش آئند ہے، نہیں شروع ہوتے ہیں اور 15 مئی کی کال یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے چلی جاتی ہے تو پھر تمام پاکستانیوں نے بھگتنا ہوگا. لیکن یہ صرف معیشت کی وجہ سے پورے پاکستان پہ قبضہ مافیا کی یا جو مافیا کی جو اجارہ ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عمر یوسف صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ڈی پی او جو یہ اپنا ہزارہ ہیں انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی ہے، آئی جی کے پی کے نے ان کو منع کر رکھا ہے، تو کیا آپ کی حکومت اتنی بے بس ہے کہ ایک آئی جی آپ کی بات نہیں مانتا؟ کہ آئی جی اور یہ تمام اسی دور کے لوگ ہیں، مرکز کا اختیار ہے لگانا اور ہٹانا، نہیں مان رہے ہیں، ہٹ درمی ہر چیز میں. ہماری اپنی حکومت جو ہے کے پی میں جن مسائل کا شکار ہیں، اب کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر یہ کریں کہ جی کہیں جی کہ آئی جی کو جناب سرنڈر کرتے ہیں، کہیں گے یہ 18ویں آئینی ترمیم کا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہرحال بہت سارے معاملات میں ابھی تک ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ. شیر افضل صاحب آپ نے گلاس پکڑا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ کیا ہے، لوگ تو عموماً رات کو پیتے ہیں. اب پینے کی بات آ گئی سر. یار میری بات سنو، آج صبح سے آپ لوگوں کے سوالات بڑے غلط ہو رہے ہیں مجھ سے. ادھر بھی کوئی صحافی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ صحافی نجومی ہو گئے ہیں. نجوم سے ہمارا کیا طلب ہے یار، میں کافی کا شوقین ہوں اور میں نے زندگی میں جو ہے نا جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، لندن میں رہا ہوں سالوں، لیکن میں نے ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیا. گناہ ہے جتنا شیطان کو جنت سے نکالتے ہوئے جب اس کو موجب جرمدار قرار دیا گیا تو ساتھ میں جو ہے شیطان کی جو ابھی تک جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ تو دائمی بن گئی ہے. باجوہ صاحب کو کلین چٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ کس طرح کا آرمی چیف تھا جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ڈی جی آئی کیا کر رہا ہے، لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، سیاسی مداخلت کر رہا ہے، انسائٹمنٹ کر رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے. باجوہ صاحب کو علم نہیں تھا. کیا ملے ہوئے تھے دونوں؟ ملے میں باجوہ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی بھی ملی ہوئی تھی نا سر، آپ کے منسٹر ہنستے تھے اور خود جب ان کو میسیجز جاتے تھے ہراسمنٹ کے اپوزیشن کو تو سر پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہنستے تھے. جب ہم ان سے سوال کرتے تھے وہاں ہنستے تھے. اگر ہم سخت سوال کرتے تھے تو اس سے بھی ہمیں کالز مختلف کروائی جاتی تھی دفاتر میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط تھا؟ آپ نے پھر ان کالز پہ کوئی عوام ہم نے بالکل کہا، ہم نے بالکل کہا، اس وقت ہماری بات کوئی نہیں سنتا تھا. آپ کی ضرورت کو سلام. اور تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور آپ پوری امید ہے کہ ان مذاکرات میں کوئی راستہ نکل آئے گا؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل جو ہے یہ سیاسی انسٹیبلٹی، یہ جو گرتی ہوئی معیشت ہے، یہ ظلم و جبر ہے، طوائف الملوکی، اس سب کا حل یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور تعین کریں کہ کون غلطی پر ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر جن لوگوں نے ملک کا سوچنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کے لوگوں کا خیال ہونا چاہیے. کاروباری طبقہ پریشان ہے، زمینیں نہیں بک رہی ہے، بزنس سٹال ہیں اور سرحدی علاقوں پہ جو ہے بدامنی کی الغار ہیں. تو لہذا کیا اس میں برائی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ خان کو جیل میں بٹھانے سے کیا 1.5 سال میں کوئی مقصد حاصل ہوا ماں سوائے اس کے کہ خان پابند سلاسل رہا؟ قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے؟ پورا پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. پھر خان کو جیل کے حوالے سے جو قیمت آپ نے ادا کی، خان کو آپ نے شہرت
اور پبلک کی قبولیت کے عروج پہ پہنچا دیا ہے. جتنا زیادہ جیل میں رکھو گے, جو رئیس ہے پاکستانی جو ہیں, جو خان کے ایسے پولیٹیکل عداوت رکھتے ہیں, وہ بھی خان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, نون لیگ کے ہیں, انہوں نے بھی لمبی لمبی جیلیں کاٹی ہیں. خان صاحب اگر سال ڈیڑھ سال کے لیے گئے ہیں تو یہ اتنی زیادہ شدت جو ہے پی ٹی آئی سڑکوں پہ آنا, یہ جو تشدد جو واقعات ہوتے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. ایک وے فارورڈ نکالنا چاہیے جس میں خان صاحب جو ہیں وہ باہر نکل آئیں. دیکھیں, پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این اور تمام سیاسی پارٹیوں کی تمام تعداد جمع کر لیں, 50 سے زیادہ نہیں ہے جنہوں نے جیل دیکھا ہوگا. یہ جیل کاٹی, یہاں تو آدھا پاکستان اندر ہے. 5000 لوگ تو صرف اسلام آباد میں گرفتار کیے جو 26 نومبر کے واقعات ہیں. پھر کبھی اس طرح بھی پاکستان میں ہوا ہے کہ جو ریلی نکالے یا ڈی چوکائیں تو آپ ان پہ گولیاں برسائیں. یعنی کبھی نون کے ساتھ, پیپل پارٹی کے ساتھ, کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا یہ آپ نے کہنا کہ جی پہلے انہوں نے جیل کاٹی ہے, انہوں نے جیل کاٹی ہے, اگر غلط کاٹی ہے تو یہ ظلم ہے, مذمت کرتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کی سزا دینے کے عوض پورے پاکستان پہ جو ہے لاٹھی چارج کریں, پورے پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں گھسے. لاکھوں لوگوں کے گھروں میں یہ گھسے ہیں, لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکر گرفتار ہوئے. یہ اس کا موازنہ بنتا نہیں ہے. مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جنرل فیض کا احتساب کیا ہے ایک ادارے کی جانب سے, کیا باقی اداروں میں بھی یہ احتساب کا سسٹم شروع نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ احتساب کافی دیر سے اس ادارے میں شروع ہوا ہے اور تمام اداروں میں ہونا چاہیے, عدلیہ میں ہونا چاہیے. اور اگر جو فیس پہ جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. ایک بندے کو اغوا کیا, ٹاپ سٹی کے مالک کو بتی کے لیے پیسے نکلوائے, ارب پتی نہیں کرب پتی بنا, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. تو لہذا ایسے بندے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. باقی پی ٹی آئی پہ اس کو لادنا, پی ٹی آئی کا تو سب سے بڑا دشمن تھا. نون سے لڑوایا, پیپل پارٹی سے لڑوایا, قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کروایا, طالبان کو لایا, سیاسی مداخلت کی. آج یہ جو نون اور یہ تپے ہوئے ہیں, کام ان کے اور باجوہ کے تھے, اور سختی جو ہے ان کے تمام توپوں گھروخ ہماری طرف ہے. وہ خود بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو لگام کس نے ڈالی ہوئی. تو لہذا یہ جو, اور ابھی یہ کہتے کہ 12 مئی کے ساتھ تانے بانے, 12 مئی کے تانے بانے ان کے ایسے ہی ملیں گے جس طرح ان کو سائفر کیس میں ملے, عدت کیس میں ملے, یہی دڑام سے گریں گے. لہذا بہتر یہ ہوگا کہ فیض کا احتساب اپنے معاملات کی حد تک رکھے, ہمیں اس میں نہ دخیل ہے. شہزاد صاحب, فیض حمید کو جس طرح کی سزا دی گئی, اس وقت کا آرمی چیف باجوہ صاحب, کیا آپ کے خیال میں وہ گناہ ہے یا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ بہت سی میں نے آپ کی تقریریں دیکھی ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان بنگلوں یا کوٹھیوں یا گاڑیوں یا رنگ سفید ہونے سے بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کا قد چھوٹا بھی ہے لیکن اس کا کردار اچھا ہے, وہ ایک اچھا انسان ہے اور رب تعالیٰ کو مانتا ہے اور نیک کاموں اچھے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. رب تعالیٰ اس کو بہت قدر کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کیا بتائیں گے؟ بغیر موبائل کے آپ کریں نا, میرا تو پھر میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے مجھے بچپن کی یاد دلا دی ہے. ہم اتوار کے میلے میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ حکیم آتے تھے اور یہ نسخوں کی یہ بتاتے تھے کہ جناب اس میں سلاجیت ہے, فلاں ہے. یاد ہے نا؟ خدا کی قسم کیا طرز گفتگو ہے آپ کا. کشمیری ہو نا, گلے لگ جاؤ کشمیری. ہمیں ویسے ہی ہمارے بھائی ہے. میرا بھائی ساتھ تھا. کدھر ہے ناصر کدھر ہے؟ ناصر کدھر ہے؟ ناصر کدھر ہے؟ باقی اس پٹاری میں کچھ ہے. پٹاری میں میں نے 11 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, دین کے اوپر, والدین کے اوپر, کچھ عمران کے اوپر, کچھ عمران کے حق میں, کچھ نواز شریف کے خلاف, کچھ نواز شریف کے حق میں, کچھ عمران کے خلاف. ہر انسان پر میں نظر رکھتا ہوں. آپ کبھی کبھی لوٹے بھی رہے ہیں نہیں, صافی کا دیکھیں, صافی کا کام اگر میں آپ کی تعریفیں کرنا شروع کروں, جہاں پہ آپ کی مخالفت کی بات رہی, آج اچھا کام نہیں کرتے ہیں, وہاں میں خاموش ہو جاؤں, چڈو بن جاؤں. یہ پھر مداری بھی ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے کشمیر سے؟ میں آزاد کشمیر چوکی منگا کوٹری ضلع سے ہوں. میرے والد صاحب نے اکبر بھٹی صاحب